اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کسی سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے درجات میں بلندی عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی حضرت جبریل امین کے ذریعے مدد فرمائی۔ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو بعد والے لوگ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس تیسرے پارہ میں رسولوں کا ذکر کیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ کیوں ذکر فرمایا؟ کیونکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے دو پاروں میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت حزقیل، حضرت شموئیل اور حضرت خضر علیہ السلام، ان سب انبیاء کرام کا اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ تو سننے والے کے ذہن میں تجسس پیدا ہوتا ہے، کیا سارے رسول اور انبیاء ان کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا مرتبے میں ان کے فرق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس تجسس کو دور کرنے کے لیے یہ فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا ان میں سے کچھ ایسے انبیاء کرام ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا۔ ان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تین انبیاء کرام ہیں جو یہاں مراد ہیں، منہم من کلم اللہ سے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ورفع بعضهم درجات، اس سے مراد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے ان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور عدد ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کوئی حد ذکر کی کہ کتنی بلندی عطا فرمائی، کتنے درجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال اور ایسی عظمت اور ایسی شان عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی حد اگر ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ کائنات کے اندر آج تک کوئی پیمانہ اور کوئی حد مقرر نہیں کر سکا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے حوالے سے اجمالاً یہ بیان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور سید المرسلین ہیں، اور آپ لوائے حمد کے حامل اور مقام محمود پر فائز ہیں، تمام سابقہ شریعتوں کے ناسخ ہیں، کوثر و سلسبیل کے آپ ساقی ہیں۔ عالم میثاق میں تمام انبیاء کرام اور تمام مرسلین سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کا عہد و پیمان لیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حشر کے میدان میں تمام اہل محشر آپ کی شفاعت کے ہی محتاج ہوں گے، اور تمام امتوں سے افضل بھی آپ ہی کی امت ہے۔ کائنات ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتا ہے۔ آپ کی شان ہے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں۔ سابقہ امتوں میں سے بعض ایسی امتیں بھی گزری ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کے جو احکام ہیں
ان کی خلاف ورزی کرنے کے بعد حد سے تجاوز کیا اور بغاوت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اجتماعی عذاب نازل فرمایا، کسی پر پتھروں کی بارش فرمائی، کسی پر طوفان نازل کیا، کسی پر کوئی عذاب نازل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان اور عظمت بیان کی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب کریم اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان میں عذاب دوں۔ اسی وجہ سے جب آپ طائف پر لہو لہان ہو گئے تھے، آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، تو اس وقت لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، تو اس وقت حضرت جبریل امین آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے اے محبوب کریم اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا کر یہ سارے لوگوں کو ختم کر دوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کا اظہار کر رہا ہے کہ کس طرح میں نے یہ اجازت بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت جبریل امین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں اور ان کی بعد والے جو اولادیں ہیں وہ ایمان لائیں گی۔ میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ تو حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہوا تھا، آدم ابھی مٹی کے درمیان تھے، اور میں انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جو مکارم اخلاق اور محاسن افعال پر جامع ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی، شاہی زندگی گزاری، لیکن ان کے اندر فقر کا نمونہ نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تجرد کی زندگی گزاری، لیکن ان کے اندر آئلی زندگی اور ازدواجی زندگی کا نمونہ نہیں تھا۔ ایسی کامل زندگی جو انسانیت کے ہر شعبہ پر محیط ہو، وہ زندگی صرف آمنہ کے لال کی زندگی ہے۔ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ دودھ دو لیا کرتے تھے، چرواہوں سے، گوالوں سے آپ نے محبت فرمائی، پھٹے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، جوتیوں کو مرمت کر لیا کرتے تھے، موچیوں کو آپ نے مقام عطا فرمایا، بچیوں کو آپ نے عزت بخشی اور اس کی شان اور عظمت بیان کی۔ خندقیں کھودی، تجارت ہو، صنعت و حرفت ہو، حکومت کا کوئی شعبہ ہو، امامت ہو، خطابت ہو، سپہ سالاری ہو، زندگی کے ہر شعبہ میں آپ ہی کا نمونہ ہے۔ اگر ایک حاکم وقت فخر سے یہ کہے گا کہ میں حکومت چلا کے رسول اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو ایک پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر ایک مزدوری کرنے والا بھی یہی فخر سے کہے گا کہ میں بھی رسول اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ الغرض زندگی کا کوئی شعبہ بھی لے لیں، ہر شعبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بعض ایسے معجزات عطا فرمائے تھے جو دوسروں سے ممتاز تھے، کہ آپ کا عصا مبارک تھا وہ اژدہا بن گیا جو کئی جادوگروں کے سانپ نکل گیا، اور آپ نے جب اپنا بغل ہاتھ میں ڈالا، باہر نکالا تو وہ سورج سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مادر زاد کوڑی اور مادر زاد اندھوں کو آپ درست کیا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی عطا فرمائی، جس طرح کے پچھلے انبیاء کرام کو ان کی قوم نے جھٹلایا اور ان کی قوم نے ان کے احکام نہ مانے۔ اگر کافروں میں سے، عرب کے کافروں میں سے اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت دیتا ہے اسے ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت عطا نہیں فرماتا اسے کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز یہ فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ واضح نشانی آنے کے باوجود بھی وہ آپس میں اختلاف نہ کرتے۔ یہاں اللہ یہ
بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو یہ چاہتا دنیا کا کوئی بندہ بھی کافر نہ ہوتا، ہر بندہ مسلمان ہوتا، ہر بندہ ہر نبی کو ماننے والا ہوتا، لیکن یہ چیز اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزادی فکر دی ہے، ہر انسان کو آزاد سوچ دی ہے، وہ اپنی عقل سے سوچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور کفر، ہدایت اور گمراہی کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ جو انسان شیطان کے راستے پہ چلتا ہے وہ کفر اور گمراہی کے راستے پہ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کے راستے پہ چلتا ہے وہ نور اور ایمان کے راستے پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، وہ گمراہی کی طرف مبتلا کرتا ہے، اور اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، وہ ایمان کی طرف اور نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر انسان کے پاس عقل سلیم ہے، اور انسان عقل سلیم رکھتے ہوئے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کھوٹا اور کھرا اور سچ اور باطل کے درمیان کون فرق کر سکتا ہے۔ جو شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ کھرا نہیں ہے، وہ کھوٹا ہے، اور جو حق کے راستے پہ چلے گا وہ کھرا ہے اور وہی سچا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ جس طرح چاہتا ہے وہ ارادہ فرماتا ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ چاہتا تو وہ کوئی بھی ان میں آپس میں قتال نہ کرتے، کوئی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، سب انبیاء کرام پر سارے لوگ ایمان لے آتے اور کوئی بھی کافر نہ ہوتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام انبیاء کرام پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔